اور جس طرح میں نے بات کی کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس میں ہر کسی نے اپنا ایک رول پلے کیا تھا، مردوں نے، علماء کرام نے، باقی کمیونٹی نے، اور جس طرح نعیم صاحب نے بھی کہا تھا، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے، ادھر ہر کمیونٹی کے لوگ بستے ہیں اور بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر مجید موجود ہیں، ان سے جانیں گے اور کہ مسیحی برادری کس طرح جشن آزادی مناتی ہے، اور ان کمیونٹی کو کس طرح پاکستان کی کہہ لیں کہ حکومت اور باقی پاکستانیوں سے امیدیں کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، پہلے بھی کہہ دیا تھا، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، آج ہم آزادی منا رہے ہیں اور ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جی ایک یہ بڑی رائے یہاں پر کہہ لیں کہ کمیونٹی کی طرف سے بولا جاتا ہے، ہر کسی کی طرف سے، کہ اگر پاکستان نہ بنتا نا تو شاید حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے سارے بھی، بھارت بھی، وہاں پر جو لوگ بس رہے ہیں ہم لوگ بھی۔ لیکن بھارت میں جو اقلیتوں کا اس وقت حال ہے، جس طرح استحصال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا بھی، ہندو جو کچھ ایسی کمیونٹی ہے، مسیحی برادری ہے، ہمارے وہاں پر سکھ برادری ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح مل کر رہ رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ آج 14 اگست ہے، ساری قوم جشن آزادی منا رہی، تو میں صرف اس میں ایڈیشن کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی مارکہ حق بھی مبارک ہاں ہو ساری جی، بے قوم کو، شک بے شک۔ کیونکہ اگر مارکہ حق نہ ہوتا اور ہم آپریشن بنیان و مرصوص نہ ہوتا تو ہم آج ہمارے حالات فرق ہوتے۔ آزادی کے لیے جو ہمارے اندر شکر گزاری ہونا چاہیے، جو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، شاید یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے، ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آزادی سے بڑی زمین پہ رہنے کے لیے کوئی نعمت بے نہیں ہے، شک ایسے ہی، بے شک، اور نو وطن ڈاؤٹ۔ عزیز پاکستان ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ یہاں پہ بہت سی برکتیں ہیں، بہت کچھ ہے، ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر ناشکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دے رہا ہے۔ شاید جب ہم کسی کا حق مارنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم نے کہتے ہیں یہ ہمیں کیا، یہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، کیا بات ہے۔ تو اس لیے پوری قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مارکہ حق کے لیے یوم تشکر منایا، آزادی کے لیے پورا سال ہمیں یوم تشکر کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ایک بہت بات یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ دراصل یہ اقلیتوں کا ملک ہے۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو مسلمان ہندوستان میں کیا تھے؟ اقلیت تھے، اور قائد اعظم کا جو پرامس تھا جب وہ کرسچن لیڈر سے ملے تو انہیں کہا کہ آپ بھی اقلیت ہیں، ہم بھی اقلیت ہیں، ہم یہ الگ ملک بناتے ہیں، اس میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ اقلیتوں کا ملک ہے اور ہم سب جو ہیں اس نعمت سے ہم فیض پا رہے ہیں اور ہمیں اس کو بھولنا نہیں ہے۔ میں جو کبھی کبھی لوگ تلخی کا اظہار کرتے ہیں، میں اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا، تلخ ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی۔ تو پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں آج یہاں دلیری سے کہتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ پاکستان جیسی خوبصورت نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مسیحیوں کا کردار رہا پاکستان کو آزادی دلانے میں، اور اس کے بعد یہ تاریخ میں لکھا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں بے سکتا۔ شک۔ جو پنجاب ہے، اس پنجاب کو تو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر رائے بہادر ایس پی سنگھا پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ آج ہندوستان کا حصہ ہوتا۔ تو اس لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اس خوبصورت ملک کے لیے، اور ہم شکر گزار ہیں ایسے ملک کے لیے جس کی فوج نے ہندوستان، جو اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا وہ ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس خطے کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے ان کو شرمندہ کیا ہے، ان کے ارادوں کو نیست کیا ہے، ان کو میں تو کہوں گا ان کو کھلے عام جتے مارے ہیں۔ اور ایسی سے ملک جس کی فوج اتنی مضبوط ہے، جہاں پہ ہم اس قدر اعتماد سے رہ رہے ہیں، ہمیں تو واقعی بنتے ہیں ہمارا جشن منانا۔ اور اس یوم آزادی پہ میں پھر سے چاہوں گا
کہ ہم ساری قوم، پاکستانی مسیحی، پاکستانی مسلم، یہ اقلیتوں کا لفظ نکال ہی دیں. جی ہاں، واہ، پاکستانی مسلمز ہیں، پاکستانی کرسچنز ہیں. بے شک بے شک. پاکستان میرے لیے پہلے ہے، پھر میرا ایمان ہے، پھر اس کے بعد دنیا ہے. کیا بات. تو ہم شکر گزار ہیں اس یوم آزادی کے لیے. آپ سب کو پھر سے یوم آزادی مبارک ہو. ساری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو. مارکہ حق مبارک ہو. آپریشن بنیاد المرصوص مبارک ہو. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی بھی جو ہے نا وہ گفتگو رہی ہے. نعیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ مارکہ حق کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج دوہری خوشی منا رہے ہیں. ایک تو یوم آزادی منا رہے ہیں, دوسرا مارکہ حق کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج. تو یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو 1947 میں ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا, اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ کیا جذبہ تھا جو انہوں نے ایک الگ مملکت حاصل کر لی؟ کیا وہ جذبہ آج آپ کو نظر آتا ہے؟ منیبہ بات یہ ہے کہ آج میرے لیے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے, میرے یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر مجید انٹرفیتھ کے علمبردار بھی ہیں, تو میرے پاس بیٹھے, انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسیحی کہیں, ہاں جی, پاکستانی مسلم کہیں. میں جذبات میں ہوں اس وقت. انہوں نے کہا پاکستانی اقلیتیں نہ کہیں, پاکستانی کہیں. اور انہوں نے کہا میری پہلے پاکستانیت ہے, پھر مذہب ہے, پھر میری مسیحیت ہے. اور گویا ہمیں مذہب یا مذاہب جو ہیں وہ جہاں ہم رہتے ہیں, یہ ایک اہم پیغام آج کے دن سے, اور میرے لیے یہ اطمینان بخش اور میرے لیے یوم اطمینان بھی بن گیا, کیونکہ یہ سمبولک ہے ہمارے لیے. آج مجھے پتا چلا کہ ہم محبتوں والے ہیں. کیا بات. اور جو قائد اعظم نے کہا تھا, قائد اعظم کا کچھ سیکولرزم چہرہ نہیں تھا, ٹھیک کہا شریف زادہ صاحب نے, ان کا محبت والا چہرہ تھا, ان کا تحریک والا چہرہ تھا. سو ہم نے انہیں اپنے لیکن میں پھر اس چیز کا قائل ہوں کہ سوال اٹھاتے رہنا چاہیے اور ہمیں جواب دیتے رہنا چاہیے. ہماری نسل کا یہ فرض ہے اور نئی نسل کا یہ فرض ہے اور حق ہے کہ ہم انہیں اطمینان دیں. دیکھیے کہاں ہے وہ برطانیہ جس کے کہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج وہاں پر اقلیتوں کے ڈی این اے وزارت عظمیٰ انجوائے کرتے ہیں. برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ جن کا ڈی این اے شروع سے, جن کے پیرنٹس برطانیہ سے نہیں تھے, اب فرض کریں, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہاں سے برطانوی چلے گئے, اور بعد میں کیسے پاکستان بنتا, بعد میں ہمیں کیسے حقوق ملتے. یہ پاکستان کتنا نیسیسری بلکہ اسینشیل تھا. آپ جیوگرافی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آپ ریلیجیس سے دیکھیں, آپ ڈیموکریسی کو دیکھیں, آپ ڈیموگرافی کو دیکھیں, ود دا پیسج آف ٹائم جو دنیا میں ہونے والی ایولیوشن ہے اس کو دیکھیں. پاکستان ناگزیر تھا. صرف پاکستان نہیں بنا تھا, ایک قائد اعظم نے قائد پاکستان بنایا. او آئی سی, میرے دوست بھی, اور آپ بہت پڑھے لکھے ہیں منیبہ, آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان نے لیڈر بننا تھا. او آئی سی اگر کمزور ہے لیکن اس کے باوجود دیکھتی کس پہ ہے, پاکستان پہ. پاکستان نہ صرف جغرافیائی حقیقت ہے, ایک نظریاتی حقیقت بھی ہے. میرے ڈاکٹر صاحب دوست شریف زادہ صاحب نے بڑی واضح بات کی کہ آپ ایک نظریاتی حقیقت میں رہتے ہیں, اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کو نہیں چھوڑنا. ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ انسانیت کو, انسان دوستی کو نہیں چھوڑنا. انسان دوستی کہتی ہے کہ مذہبوں کے چکر میں, مذاہب کے چکر میں پڑھ کے نفرت کا اظہار نہیں کرنا. اور یہ جو نفرت نہ کرنا ہے, دس از پاکستانی. اور میرے نوجوان کو, آج آپ نے فوکس یہ سارا کیا, اب میرے نوجوانوں کو جواب کس نے دیا؟ 10 میں نے. ہم کہتے تھے ہم ٹیکنالوجی میں کم ہیں, ہم واویلا کرتے تھے. ہم کہتے تھے ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹیز کے وہ انوویشن نہیں ہے, وہ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے, انٹرنیشنلائزیشن نہیں ہے, اور وہاں پر کمپیوٹر میں آگے چلا گیا, آئی ٹی میں چلا گیا ہے انڈیا آگے. لیکن جذبوں میں, محبتوں میں, انسانی قدر میں وہ آگے نہیں گیا. تو ہماری مدد کے لیے فرشتے بھی آئے, ہماری مدد کے لیے, قوت بخشنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوست بھی آئے. ہمارے ساتھ ایران کیوں کھڑا ہے؟ ہمیشہ دوست تو وہ آپ دیکھیں بھارت کا رہا ہے. افغانستان نے تو پہلے دن ہمارے
मानी नहीं थी, हमारे बगैर चल नहीं सकता। हमारी मोहब्बतें हम पे निछावर क्यों करता है, कभी सी पैक बना के, कभी क्यों, हम में भी तो कुछ होगा ना। होगा। तो नौजवानों, हम में कुछ होगा तो हम पे चाइना फरेफ्ता है, रशिया ने हमारा साथ दिया है 10 मई के बाद और 10 मई से पहले, हमारा साथ सेंट्रल एशियन सब रियासतों ने दिया है, किसने नहीं दिया। और हैरत की बात, मैं एक इसे अगर डॉक्टर मजीद और मुनीबा आप इसे जरा लताफती समझे, हमारी जिस तरह तर्जमानी इन दिनों ट्रंप कर रहा है, मेरा तो दिल करता है अपना वजीर खारजा ही रख लिए। आप ट्रंप देखें, वो हमारी बात कर रहा है कि दहशतगर्द कौन है, इंडिया। और जंग मुसल्लत किसने की, इंडिया ने। और ये जो और शिकस्त किसने खाई, इंडिया ने। और शिकस्त किसने खाई। और कश्मीर में देखे यार, कल तक कनाडा कहता था ये मोदी दहशतगर्द है, मेरे मुल्क नहीं आ सकता, मेरे मुल्क में आके सिखों को मार रहा है। जो सिखों को मारने के लिए 7 समुंदर पार कनाडा में जाता है, मेरे नौजवानों, उससे आजादी लेना जरूरी थी और उससे बाकी हिंदुस्तान छीनना भी जरूरी है। क्या बात। कश्मीर की आजादी नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। तो हम क्यों ना आज यौम फतह मनाएं। आखिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ देखा। आप देखें, मेरे दोस्त भी देखें, नाजरीन भी गौर करें, आप भी मुनीबा देखें, वो ग़ज़वा बदर वाला वो सुन्नत ताज़ा नहीं होगी। कुछ सुन्नतें मेरे नबी की हैं, कुछ सुन्नतें मेरे अल्लाह की भी हैं। अल्लाह ने भी वो सुन्नत ताज़ा कर ली कि फरिश्ते कितार अंदर कितार गैब से जो है मदद आई, हम पे जंग मुसल्लत करते हो। अमेरिका कुछ अर्सा पहले कहता है कि तुम दहशतगर्द हो। ठीक है, तुम बड़े हो, ठीक है, तुम्हारी हाँ सारा कुछ है, लेकिन इंसानियत अगर तुम में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आखिरी बात ये कहूँगा कि देखिए, जहाँ मुआशरत अच्छी ना हो वहाँ ना साइंस अच्छी हो सकती है डॉक्टर साहब और मुनीबा, ना वहाँ पर इकोनॉमिक्स अच्छी हो सकती है। सबसे पहले मुआशरत का अच्छा होना ज़रूरी है। यही मेरे नबी का पैगाम था, यही मुसव्वरे पाकिस्तान का ख्याल था और यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात के पेश मंज़र के पीछे का पस मंज़र है। सो मेरे नौजवानों को आज 14 अगस्त को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि इस पाकिस्तान ने हमें अक़वाम आलम का नंबरदार बना दिया है। फाइनली वी आर द विनर, फाइनली वी आर ऑन द विक्ट्री स्टैंड। सिर्फ हमारी हाकियों ने नहीं, सिर्फ हमारी क्रिकेट ने नहीं, सिर्फ हमारी स्क्वैश ने नहीं, सिर्फ हमारी नेज़ाबाजी ने नहीं, हमारी हुब्बुल वतन और हमारी पाकिस्तानियत और हमारे नज़रियाती मामले में भी हमें अक़वाम आलम में विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया और आज हमारे लिए विक्टोरियस डे है। एग्जैक्टली। और जैसे नौजवानों को आज हम मुखातिब उनके साथ हो रहे हैं, तो उनसे यही करेंगे कि आज का दिन जो है ना मकसदियत के साथ मनाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ हुल्लड़बाजी करें, बाहर बाजे बजाएं और जो है ना आप इस तरह वन व्हीलिंग कर रहे हैं, बाकी सारे मामलात कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा गुरेज करें।